محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على روح محمد في الأرواح، اللهم صل على جسد محمد في الأجساد، اللهم صل على قبر محمد في القبور۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شوق مقالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجد مرثیہ خواہیں نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہیں نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں انور، جس ضرب سے دل ہلتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ جس دور میں نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ انتہائی واجب الاحترام رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں۔ ایک بری بیماری اور رسم چل پڑی ہے کہ لوگ ہر جمعے کو آج کل پیغام بھیجتے ہیں جمعہ مبارک ہو آپ کو۔ یہ کیا بیماری ہے؟ یہ ایک نئی بدعت کھڑی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کے کام نہ کیا کریں۔ آپ کو جمعہ مبارک ہو، آپ کو یہ مبارک ہو، آپ کو وہ مبارک ہو۔ اس طرح مبارکبادیں ہماری بہت بڑھ گئی ہیں۔ اصل اس جمعے کا بھی اور اس مہینے کا بھی اور ان دنوں کا بھی ایک خاص پیغام ہے۔ مجھے آج یہ خیال آیا کہ رمضان المبارک کی برکات ہے کہ مسجدیں بھری ہوئی ہیں۔ اب جو ہی ایک دو دن کے بعد عید کا چاند نظر آ گیا تو مسجد سے نمازی رخصت ہو جائیں گے، نمازی مسجد سے چلے جائیں گے، اور عید والے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد
مسجدوں میں ظہر کی نماز کے لیے نمازی نہیں ہوتے۔ یہ کوئی معمولی المیہ نہیں ہے، یہ بہت افسوسناک بات ہے۔ نماز اللہ کا فرض حکم ہے، جیسے نماز روزہ فرض ہے، ہم روزے کا اہتمام کرتے ہیں، نماز بدرجہ اولا فرض ہے۔ اور نماز کی فرضیت اللہ کو اتنے بڑے احکامات میں سے ہے کہ یہ کسی صورت میں کسی شخص پر معاف نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی فرض نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ اشارے سے پڑھ لے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ نماز کی چھٹی کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ نماز اللہ کا ایک فرض حکم ہے، اور اس نماز کی اہمیت آہستہ آہستہ لوگوں سے رخصت ہوتی جا رہی ہے۔ نمازی جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کی نماز بھی ایسی ہے، سفر ہے تو نماز کی چھٹی، شادی ہے تو نماز کی چھٹی، کوئی گھر میں اموات ہو گئی ہیں پھر بھی نماز نہیں ہے، اس کو نمازی نہیں کہتے۔ نمازی وہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت پر ہمیں کھانا نہیں بھولتا، کبھی بھی سفر بھی ہو نا تو ہم چائے نہیں چھوڑتے، سفر بھی ہو تو ہم کھانے کے ٹائم کو ادھر ادھر نہیں کرتے۔ ایک نماز کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز کے اندر اچھے اچھے دیندار لوگ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، اور عورتیں خاص طور پر اپنے شادی اور بیاہوں کے موقع پر اپنے میک اپ کا لحاظ رکھتے ہوئے وہ بھی نماز نہیں پڑھتی۔ اور اچھے لوگوں سے بھی پوچھ لیں کہ بھائی آپ نے نماز پڑھی ہے، تو وہ آگے سے ہنس کر جواب دیتے ہیں کہ نہیں پڑھی، جس طرح کو بہت بڑا کام کیا انہوں نے۔ میلوں پر، ٹھیلوں پر، بازاروں میں، تقریبات میں، ایسی جگہوں پر ہم بیٹھے ہوتے ہیں، یار تو پڑھ کے آ جانا، تو بڑا نیک ہے، تو پڑھا۔ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کتنے بڑے شریعت کے حکم کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین ہی نہیں ہے، جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں ہے۔ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ کافر اور مسلمان کے درمیان صرف فرق جو ہے وہ نماز کا ہے، باقی کوئی پہچان نہیں ہے کہ یہ کافر ہے یا مسلمان ہے۔ مسلمان نماز کے اوقات میں نماز پڑھے گا اور کافر نماز نہیں پڑھے گا۔ تو جیسے رمضان المبارک میں آپ حضرات کا اور ہمارا جمعے کا اہتمام ہے، نمازوں کا اہتمام ہے، تو ایسا نہ ہو کہ رمضان کی رخصت ہوتے ہی ہمیں نمازوں کو بھی رخصت کر دیں، ہم سے نماز بھی رخصت ہو جائے، اور خدا نخواستہ کسی آدمی سے نماز رخصت ہو گئی ہے، دینی اعتبار سے کسی آدمی پر کوئی آزمائش آ جائے نا دنیا کے اعتبار سے کہ اس سے مال لٹ گیا ہے، اس سے چیزیں لٹ گئی ہیں، سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے کہ یہ اتنا بڑا المیہ نہیں ہے کہ اس سے دنیا لٹی ہے، اگر اس سے نماز لٹ جائے تو یوں سمجھو کہ اس کا سارا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ خدا ناراض ہو کر نہ کسی شخص سے دنیا واپس نہیں کرتا۔ یہ دنیا کی عظمت ہمارے سامنے ہے، اللہ کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو خدا ناراض ہو کر کسی شخص سے مال واپس نہیں کرے گا، چیزیں واپس نہیں کرے گا، دنیا کے عہدے واپس نہیں کرے گا۔ اللہ جس شخص سے ناراض ہوتے ہیں اس سے نماز واپس کر دیتے ہیں۔ تو یہ خیال کرنا کہ اللہ ہم سے رمضان کے بعد ناراض نہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی نیکی کرتا ہے نا، اس ایک نیکی کے بعد اس کو نیکی کی توفیق ہوتی ہے، اور ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کے بعد وہ گناہوں پہ جرأت کرتا ہے۔
اور آپ کا بڑا امتحان یہ ہوگا کہ آپ نے عید والے دن ظہر کی نماز کے لیے جماعت کا رخ کیا ہے یا نہیں کیا. بس آہستہ آہستہ ظہر گئی، پھر عصر گئی، پھر نماز جانا شروع ہو گئی، پھر نماز رخصت ہو جائے گی آپ سے. اس لیے انتہائی خیال اس بات کا کرنا ہے کہ ہم سے نماز رخصت نہ ہو، ہم سے نماز نہ رہ جائے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جس وقت اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نا، جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے، اور اہل جنت جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جو ہوں گے وہ جہنم میں چلے جائیں گے. تو یہ جو اہل جنت ہوں گے یہ اہل جہنم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے ان سے. کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، بھئی تم کس عذاب میں گرفتار ہو، آج کس پکڑ میں آئے ہوئے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ اپنا پہلا گناہ بیان کریں گے، جس پر آج ہم ہنس جاتے ہیں نا، جو نماز کے وقت سو جاتے ہیں، اٹھتے نہیں ہیں، پرواہ نہیں کرتے. اب جواب سنیں، ما سلککم فی سقر، جواب آئے گا قالوا لم نک من المصلین، ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ اپنی خطا کا ذکر ہوگا. اس وقت یہ مخلوق اگر نماز پر آ جائے نا، نماز پر تو ہم دنیا کی فاتح قوم بن جائیں. ایک یہودی نے کسی مسلمان سے کہا تھا کہ ہم بڑے مطمئن ہیں کہ تم مسلمان ہم پر قابض نہیں آ سکتے. کہ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس نے کہا جس وقت تک تمہارے جمعے کے نمازی اور فجر کے نمازی برابر نہ ہوں گے، جتنی نماز تم رمضان میں جمعے میں پڑھتے ہو، اتنی نمازیں تمہاری اگر فجر کی نماز میں نمازی جس دن آ گئے، اس دن تم ہم پہ فاتح ہو جاؤ گے، ورنہ تم ہم پہ فتح حاصل نہیں کر سکتے. آج چھوٹے سے لے کے بڑے تک اس بات کا رونا تو ہے کہ میں بہت غریب ہو گیا ہوں، میرے رزق پہ تنگی آ گئی ہے، میرے معاشی مسائل اس طرح خراب ہو گئے ہیں، اور یوں میرے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں. دوستو اصل بات یہ ہے کہ ہم سے نمازیں رخصت ہو گئی. ایک بے نماز کی نحوست 40 گھروں تک پہنچتی ہے. اب بتاؤ، جس گھر میں سارے بے نماز پڑے ہوں، جس گھر میں سارے بے نماز پڑے ہوں، تو اس گھر کی نحوست کا کیا عالم ہوگا، اس گھر کی نحوست کے کیا ٹھکانے ہوں گے کہ جس میں نماز پڑھنے والا ہی کوئی نہیں، جس میں نماز والا ہی کوئی نہیں. کوئی ایک آدھ بوڑھا اٹھتا ہے، اس نے اگر اٹھ کے نماز پڑھ لی یا بوڑھی اماں نے نماز پڑھ لی، باقی ان میں بھی اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میرا جوان بیٹا، بیٹی، بیوی، بہن، بھائی یہ نماز کے لیے کیوں نہیں اٹھے، ان کا غم کیوں نہیں اس کو. 2 منٹ نوکری پہ لیٹ ہو جائے تو بیٹے کے لیے زمین آسمان کو ہم جمع کر لیتے ہیں کہ بڑا بے غیرت ہے، بے شرم ہے، اس کو نوکری کی پرواہ نہیں ہے. جس نوکری کے اندر بھی اللہ نے عزت کو چھپایا ہے، جس حال کے اندر اللہ نے رزق کی برکت رکھی ہے، وہ تو اس کے گھر سے ختم ہو گئی ہے. اب ہمارے عام ماحول سے نمازیں رخصت ہو رہی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے، فجر کی نماز پڑھ کر آئے، اور آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا بھی فجر پڑھ کر سو گئی، فجر پڑھ کر سو گئی. اب یہ اندازہ کریں کہ فجر پڑھ کے سونے والی خاتون، فجر پڑھ کے سونے والا مرد، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس شخص کے لیے اجازت ہے فجر پڑھ کر سونے کی جس نے رات کو قیام کیا ہو، رات کو جس نے اللہ کے سامنے
قیام کیا ہو، تہجد کی نماز ادا کی ہو، وگرنہ عام آدمی اشراق تک اس کو سونے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹی کو پاؤں کے انگوٹھے سے ہلایا اور فرمایا بیٹی اٹھ، فجر سے اشراق تک کا سونا رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ جو لوگ فجر سے اشراق تک سوتے ہیں ان کی رزق تنگ ہوگی، ان کی معیشت برباد ہو جائے گی، وہ لوگ پریشان ہوں گے وہ۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، فجر تو رہی فجر، ہماری فجر ہوتی ہے 12 بجے 11 بجے، پھر منہ دھو کے نکل گئے جی۔ اب پتہ ہے پھر منہ دھو کے جب نکلنے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو نماز نہیں پڑھتے۔ فرمایا سارا دن وہ شیطان کا جھنڈا لے کے پھرتے ہیں، شیطان کا جھنڈا، شیطان کا جھنڈا لے کر پھر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کے ہاتھ میں شیطان کا پرچم لیے ہوئے ہے اور آپ رزق کی تلاش میں نکلے ہیں۔ آپ مسلمان ہو، مسلمان کے رزق کو بھی، مسلمان کی عزت کو بھی، مسلمان کے جمیع معاملات کو اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ جتنا اس شخص کی زندگی میں دین ہوگا اتنی اس کی زندگی میں برکت ہوگی، اور جتنا یہ دین سے دور ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بے برکتی پیدا کر دیں گے۔ تو فرمایا ما سلککم فی سقر، سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کس عذاب میں پکڑے ہوئے ہو؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ جہنمی اپنے جو 4 گناہ بیان کریں گے نا، جن 4 گناہوں کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہریں گے، ان میں ایک گناہ نماز کا نہ پڑھنا ہے، نماز کا نہ پڑھنا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، اللہ اکبر، نماز کی اتنی زیادہ تاکید فرمائی کہ نماز کے ترک کرنے پر آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، اس کے اور کافر کے درمیان فرق صرف اس چیز کا ہے۔ اور جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جن کی نمازوں میں غفلت ہے۔ تو آپ اور میں اپنا جائزہ لیں کہ ہماری نماز میں کتنی غفلت ہے، کتنی غفلت ہے، آج کتنی زیادہ غفلت ہے۔ 5 نمازیں ہم جماعت سے پوری ثابت نہیں کر سکتے عام ماحول میں، اور پھر 5 نمازوں میں کوئی کہتا ہے میں 2 پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 3 پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 1 پڑھتا ہوں۔ تو یہ بہت بڑی غفلت ہے، یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ نماز کو اپنی غفلت سے بچانا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو نماز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ تو فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، آگے کیا ہے جی، ولم نک نطعم المسکین، اور آگے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ۔ یہ 4 قسم کے گناہ بیان کریں گے کہ ہم ان 4 گناہوں کی وجہ سے ہم آگ میں جل رہے ہیں۔ پہلا گناہ نماز نہ پڑھنا، دوسرا گناہ مسکینوں کو کھانا نہ دینا، مسکینوں کو کھانا نہ دینا، اور تیسرا گناہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کا کیا معنی ہے؟ بے دینی کے میلوں پہ ٹھیلوں پہ گھس جانا، جہاں بے دینی کے تذکرے ہوں نا، گندی باتیں ہو رہی ہوں، جہاں محفلیں جمی ہوئی ہوں، وہاں پہ نہ تو صاحب کو نیند آتی ہے، نہ وہاں جا کر کوئی تکلیف محسوس کرتا ہے، وہاں اس کے گھنٹوں گزر جاتے ہیں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور اس کو برا نہیں سمجھتا یہ، اور 10 منٹ کے لیے نماز پڑھنا اس پر آفت آ کے ٹوٹ جاتی ہے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور قیامت کے دن کو جھٹلاتا تھا۔ یہ جو باتیں مولوی لوگ کر رہے ہیں پتہ نہیں ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، سچ بھی ہے کہ نہیں ہے، ایسی پہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ مولویوں کی باتوں پیچھے نہ جایا کرو، یہ عام طور پر آج کل لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو یہ 4 گناہ دوستو اس وقت اتنا بڑا المیہ ہے۔ وَكُنَّا مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ
قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین ولم نکن نطعم المسکین۔ ہدیہ کی سنت تو عام طور پہ لوگ چھوڑ ہی چکے ہیں کہ کسی بہن بھائی کے ساتھ، کسی اہل تعلق کے ساتھ ہدیہ کی سنت زندہ کریں۔ زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ دی، خیرات بھی چھوڑ دی، کسی مسکین کو روٹی کا بندوبست کر لے اس کا، اور اس کو عزت سے دے دیں، عزت سے دے دیں، وہ بھی ختم ہو گئی۔